السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم فاطمہ بنت عبداللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ جو ایک ننھی سی بچی ہے، عرب کی ایک لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی۔ اس بچی کو اس کے جذبہ شہادت پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے علامہ محمد اقبال نے یہ نظم تحریر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پس منظر بتائے دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جس اعزاز میں یہ نظم لکھی گئی ہے، اس کے پیچھے یعنی کہ اس ننھی سی بچی پر جو یہ نظم تحریر کی گئی ہے، پورا ایک پس منظر ہے، یعنی کہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں اس ننھی سی بچی نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ یہ نظم جو ہے علامہ اقبال نے ایک عرب لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ ہے، اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 1912 میں لکھی۔ ستمبر 1911 میں برطانیہ کے انگریزوں کے اشارے پر اٹلی نے جب طرابلس پر حملہ کر دیا تو ترکی کی طرابلس والوں کی مدد جو کرنا چاہتا تھا، مگر اس قدر یعنی کہ طاقتور نہ تھا کہ مصر پر حکمران انگریزوں کی ناکہ بندی کو توڑ سکیں۔ طرابلس کے جو دینی اور سیاسی رہنما تھے، شیخ سنیوسی، انہوں نے اس جنگ کو جہاد قرار دے دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی طرابلس کے جو مسلمان تھے وہ بے سر و سامانی کے باوجود میدان جہاد میں نکل آئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ بھی ان میں شامل تھی، یعنی کہ اس عرب سردار جو تھے عبداللہ، ٹھیک ہے، ان کی بیٹی تھی یہ۔ وہ بھی اس جنگ میں چونکہ جذبہ شہادت لیے موجود تھے، تو ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جو صرف 14 سال کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے اتنی کم سنی کے باوجود یعنی کہ اس قدر جذبہ اس میں موجود تھا کہ اس نے بے سر و سامانی کی حالت میں، یعنی کہ کوئی ہتھیار نہیں، کوئی یعنی کہ ڈھال نہیں تھی اس کے پاس، وہ خالی ہاتھ جو اس وقت میدان جنگ میں مجاہدین تھے ان کو پانی پلا رہی تھی، ٹھیک ہے، ان کی بندوقیں صاف کر رہی تھی، یعنی کہ جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا اس نے وہی کام سر انجام دینے کے لیے میدان جنگ میں شرکت کی، ٹھیک ہے۔ اس کی والدہ کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ بے شک کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے گی، لیکن وہ جنگ میں یعنی کہ میدان میں جائے گی ضرور، اور اپنے مجاہدوں کو بے شک چھوٹا سا ہی ایک عمل کیوں نہ ہو، چاہے وہ بندوقیں صاف کرنا ہو، چاہے پانی پلانا ہو، یعنی کہ کوئی نہ کوئی وہ کام سر انجام ضرور دے گی۔ تو اس نے کیا کیا، پہل تو وہ مجاہدین کی بندوقیں صاف کیا کرتی تھی، پھر اس نے جو زخمی مجاہدین تھے ان کو پانی پلانے کا کام شروع کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کام سر انجام دیتے ہوئے اس میدان میں شہید ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پس منظر تھا جس پر یعنی کہ علامہ اقبال نے اس چھوٹی سی بچی کو جو اس میں جذبہ شہادت موجود تھا، اس کو خراج تحسین کرنے کے لیے یہ نظم تحریر کی۔ تو تشریح سے پہلے میں آپ کو پھر سے پیٹرن دہرائے دیتی ہوں جو تشریحات کا ہے، ہر دفعہ دہراتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی طرح سے اس کو فالو کرتے ہوئے نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے۔ جیسا کہ یہ دیکھیں ذرا، شعر سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے، فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے اوپر شعر لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے حوالہ نظم لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حوالہ نظم میں یعنی کہ نظم کا عنوان آئے گا جس عنوان سے یہ نظم تحریر کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جیسا کہ اس نظم کے شاعر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں شعر میں وہ آپ نے لکھنے ہیں، یعنی حل لغت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے پہلے مشکل الفاظ نکالیں گے، ان کے معنی لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کا مفہوم لکھیں گے 2 سے 3 لائنوں میں کہ اس شعر میں دراصل کہا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اس شعر میں کہا گیا کہ اے فاطمہ، تو امت مسلمہ کے لیے باعث عزت و توقیر ہے، تیری تخلیق کے لیے جو مٹھی بر خاک استعمال ہوئی تھی نا، اس کا ذرہ ذرہ ہی معصوم تھا، یعنی کہ جس مٹی سے تمہیں بنایا گیا ہے اس کا ذرہ ذرہ معصوم تھا، یعنی گناہوں سے پاک تھا۔ اس کے بعد آپ پھر تشریح کریں گے،
تشریح میں اس کو ذرا زیادہ ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کس بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تشریح اس طرح سے آپ نے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے نوٹ بکس پہ اس کو رائٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیں ذرا شعر نمبر 1، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ آبروئے یعنی کہ آبرو عزت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عزت و تکریم۔ امت مرحوم گزری ہوئی امت، یعنی کہ اسے مرحوم اس لیے کہا گیا ہے کہ جو امت مسلمہ اپنی ساکھ کھو چکی ہے، یعنی کہ جو شاندار روایت و اقدار اس کا حصہ تھیں وہ ان سے گم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ساکھ کھو چکی ہے، اپنا شاندار ماضی جو ہے جن روایت و اقدار کو فالو کرتے ہوئے ان کو یہ رتبہ ملا تھا وہ عظمت کھو چکی، اس لیے اسے مرحوم کہا گیا ہے۔ مشت خاک یعنی مٹھی بھر مٹی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس مٹی سے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کم سنی کی عمر میں تھی اس لیے اس کے لیے مٹھی بھر خاک کا لفظ استعمال ہوا کہ جس تھوڑی سی مٹی سے اس کو بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، آگے معصوم یعنی کہ وہ بے گناہ ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ علامہ اقبال نے شعر کے اس پہلے مصرعے میں کہا ہے کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری ذات امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر ہے، تیرے لیے یہ نسبت کمال کی ہے کہ تو مدینے کے تاجدار کی بیٹی کی ہم نام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس امت کی محافظ کے طور پر چن لیا ہے۔ تو نے میدان جنگ میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں نا، وہ امت کے لیے عزت کا باعث قرار پائے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے جس خاک سے بنایا ہے نا، اس کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے، یعنی کہ تو ابھی عمر کے اس حصے تک نہیں پہنچی کہ تو گناہوں کا ارتکاب کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے یعنی کہ تیری مٹی کو اسی طرح سے پاک رکھا کہ تجھے اس عمر پر پہنچنے سے پہلے اس مٹی کو پاک تھی جو پاک ہی اس کو اس دنیا سے لے گیا، ٹھیک ہے، یعنی اسے گناہوں سے دور رکھا ہے۔ پاکیزگی اور طہارت جو تھی تمہارے جسم کا حصہ بنا دی گئی، یعنی جس مٹی سے تم بنائی گئی ہو طہارت اس کا حصہ بنا دی گئی، ٹھیک ہے، تو اسی پاکیزگی کی وجہ سے تم عزت کا درجہ پا گئی، یعنی اس مقام کو حاصل کر گئی جس کے لیے لوگ ساری عمر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اصل میں جو شاعر ہیں وہ امت مسلمہ کی اس چھوٹی سی مجاہدہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا کسی کرامت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی اس بیٹی کو پہاڑوں کا سا حوصلہ عطا کیا ہے جو میدان جنگ میں بغیر سر و سامان کے کسی کے کود پڑی، یعنی کہ کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی ڈھال نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتی، خالی ہاتھ وہ اس میدان میں شامل ہوئی تھی مجاہدین کے ساتھ، اور امت مسلمہ کی عزت کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ شعر نمبر 2 دیکھیں، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت، خوش قسمتی، حور صحرائی یعنی کہ صحرائے عرب کی جو معصوم لڑکی ہیں، غازیان دین یعنی دین کی خاطر جو جہاد کرنے والے ہیں، سکائی ہوتا ہے آبیاری کرنا یعنی پانی پلانا، ٹھیک ہے، آبیاری کرنا یعنی پانی پلانا، یعنی اس شعر کا مفہوم ہے کہ اے صحرا کی حور، تیری قسمت میں جو خوش نصیبی لکھی تھی کہ تو نے جنگ طرابلس میں غازیان اسلام کو پانی پلانا تھا۔ علامہ محمد اقبال جو امت مسلمہ کی اس عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، وہ پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو صحرائی علاقے کی حور ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں خوش قسمتی لکھ دی ہے، تیری قسمت میں عزت و سرفرازی لکھ دی ہے، تیری قسمت میں یہ خوش نصیبی تحریر کر دی گئی ہے کہ تجھے صحرا کی حور کا لقب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہدوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو پانی پلانا ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، تو نے طرابلس کے میدان میں جو یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے یہ کسی بھی طرح کی عظمت سے خالی نہیں ہے۔ میدان جنگ میں تھکے ماندے سپاہیوں کی پیاس بجھانے کے لیے وہ اتنا بھاری سا مشکیزہ اٹھا کر لے کر جاتی اور ان کو پانی پلاتی۔ چھوٹی سی عمر میں کمزوری کے باوجود اس نے بے مثال جرأت مندی سے مجاہدوں کو پانی پلایا اور اپنا یہ کارنامہ تاریخ کے سنہری اوراق میں رقم کروایا۔ جیسا کہ شاعر نے ایک دوسری جگہ پہ کہا ہے کہ پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، تعظیم دے گیا تجھے توقیر دے گیا۔ اصل میں علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جو سخت کوش لوگ ہوتے ہیں نا، سخت جان ہوتے ہیں، وہی ٹھہر پاتے ہیں۔ جو کمزور دل لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ جلد ہی ہمت ہار جاتے ہیں، وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ یہاں ٹھہرے رہیں گے یا نہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کام کے پیچھے جذبہ ہو وہ اس قدر مضبوط ہو، اللہ پر ایمان ہو کہ حالات جو بھی ہوں انسان اس پر مضبوطی سے ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں کی بنا پر ہی فاطمہ کو شہادت سے سرفراز فرمایا، یعنی کہ اس بلند مرتبے پر سرفراز فرمایا۔ جو اس کو اتنا عظیم درجہ ملا وہ اس کے جذبہ کی بنا پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا ہے۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ بے تیغ و سپر، بے تیغ ہوتا ہے بغیر تلوار کے، سپر ہوتا ہے ڈھال، یعنی وہ رکاوٹ جو انسان اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی بغیر جنگی ساز و سامان کے۔ جسارت حوصلہ بڑھانے کے لیے قابل تعریف کہ شوق شہادت یعنی کہ شہادت کا جذبہ موجود ہونا۔ اس کا مفہوم ہے کہ اے فاطمہ تیرا جہاد کے لیے نکلنا اور ہاتھ میں تلوار اور ڈھال کے بغیر تیری جرت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیری یہ کوشش جو ہے وہ قابل تعریف ہے اور تیرا جذبہ شہادت قابل قدر ہے۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کی بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مصرعے میں یہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تیری جرت کو کیسے خراج تحسین پیش کروں، تیری بہادری کو کن الفاظ میں بیان کروں کہ تو طرابلس کے میدان میں مجاہدوں کے درمیان موجود ہے لیکن تیرے ہاتھ خالی ہیں، یعنی ہاتھوں میں کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی ڈھال نہیں ہے کہ جس سے تو اپنے آپ کو بچا سکے، یعنی ان ساری چیزوں سے تو بے نیاز ہے، تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچے گا، یہ تیرے ہاتھوں میں بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس چیز سے تو بے نیاز ہے۔ یہ ننھی مجاہدہ جو ہے اللہ کی راہ میں نکل پڑی ہے، اسے اپنی قوت بازو پر پورا بھروسہ ہے۔ بھاری بھر مشق کم جو مشق ہے اٹھائی اس کی کمر دوہری ہو رہی ہے مگر اس کے جذبے کی داد دینا پڑتی ہے۔ علامہ اقبال ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دوسرے مصرعے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیری ہر کوشش جو ہے وہ قابل تعریف ہے، تیرے اندر پائے جانے والے جذبہ شہادت میں جنون کی انتہا ہے، تیرا ہر عمل خوبصورت ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے مرنے کی آرزو تیرے سینے کے اندر ایسے پل رہی ہے کہ اس کی تعریف نہ کرنا جو ہے وہ ناانصافی ہوگی۔ تیرا ہر خواب جو ہے تعبیر کا طالب ہے، تیرا ہر احساس جذبوں سے معمور ہے۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں افراد نہیں لڑتے بلکہ جذبے لڑتے ہیں۔ جنگی ساز و سامان کی کامیابی جو ہے وہ جنگی ساز و سامان جو ہوتا ہے وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں لڑنے والے مجاہدین کو بھی
اللہ کامیابیاں عطا کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہماری یہ مسلمان بہن تلوار اور ڈھال کے بغیر میدان میں موجود ہے، دشمن کا مقابلہ بھی جاری ہے اور مجاہدین کی خدمت کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ کلی غنچہ یعنی مراد کیا ہے؟ فاطمہ بنت عبداللہ، گلستان باغ، خزاں پتجھڑ، چنگاری شرر یعنی کہ وہ جیسے آگ کا شرارہ کہا جاتا ہے نا، تو اسی سے یہ شرر ہے، یعنی کہ چھوٹا سا حصہ۔ خاکستر راکھ، اس کا مفہوم ہے کہ ایسا غنچہ بھی اس پتجھڑ کے موسم کا منظر دکھانے والے باغ میں موجود تھا، یعنی ایسا شرر مسلمانوں کی راکھ میں ابھی تک موجود تھا۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ امت مسلمہ کی اس بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ، کلی کا استعارہ جو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے نا، وہ اس لیے ہے جبکہ دین اسلام کے لیے گلستان خزاں کا استعارہ یعنی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ گلستان خزاں یعنی کہ اس باغ میں جو ہے، اس غنچے میں جو خزاں کا موسم چھایا ہوا ہے نا، تو اس میں بھی یہ ننھی کلی ابھی تک موجود ہے، یعنی کہ اس کی موجودگی سے جو سارا باغ ہے وہ معطر ہے، اس کی خوشبو سے مہک رہا ہے، یعنی کہ ہمارے گلستان میں خزاں کے باوجود، یعنی کہ مسلمان جو زوال کا شکار ہو چکے ہیں، اس زوال کے باوجود بھی ہماری امت میں ایسی خوشبو موجود ہے کلیوں کی صورت میں، جو ہمارے زوال پذیر جو باغ ہے اس کو پھر بھی مہکا رہی ہے۔ یعنی شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ دین اسلام کے گئے گزرے دور میں جب گلستان اسلام پر خزاں کا دورہ تھا نا، تو ان حالات میں بھی فاطمہ بنت عبداللہ جیسی ننھی کلی وہ کھل کر اپنی یعنی کہ خوشبو کو سرعام کر رہی تھی، یعنی کہ وہ مہکا رہی تھی پورے باغ کو اور اہل دنیا کو پیغام دے رہی تھی۔ جیسا کہ ایک جگہ پہ پروین شاکر نے کہا ہے نا کہ عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی، یعنی کہ وہ اپنی خوشبو سے اس باغ کو مہکا رہی ہے اور پیغام دے رہی ہے کہ یہ دوبارہ جذبہ جو ہے اپنے اندر پھر سے بیدار کرو مسلمانوں۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ دین اسلام کی راکھ کے اندر بھی، یعنی کہ جو انہوں نے اپنی ان شاندار روایات و اقدار کو جلا کر بسم کر دیا ہے، ایک راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چنگاری کو یعنی کہ ایسا جذبہ شہادت رکھنے والی ننھی کلی کو سلامت رکھا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی راکھ کو ہٹایا جائے گا، نیچے سے یہ چنگاری برآمد ہو جائے گی اور کسی وقت بھی شعلہ بن کر اہل کفر کو بسم کر سکتی ہے، یعنی کہ یہ ایک طرح سے پیغام دے رہی ہے باقی امت کے لیے۔ اس لیے شاعری شعر میں فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے چنگاری کا یعنی کہ آگ کا جو شرارہ ہوتا ہے اس کا استعارہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس ننھی سی چنگاری نے شعلہ بن کر کفار کی فوج کو جلانے اور بسم کرنے کا عظیم کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہے۔ یہ جیسا کہ علامہ اقبال ایک دوسری جگہ کہتے ہیں نا کہ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، شعلہ بن کر شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے کہ غارت گھرے باطل بھی تو۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل بھی خوابیدہ ہیں۔ صحرا ریگستان، آہو ہرن یعنی کہ ہرن، پوشیدہ چھپے ہوئے، خوابیدہ سوئی ہوئی۔ اس کا مفہوم ہے کہ اپنے صحرا میں بہت سے ہرن موجود ہیں، اگرچہ بادل برس چکا ہے لیکن ابھی بہت سی بجلیاں
ابھی تک برسے ہوئے بادلوں میں موجود ہیں۔ یعنی کہ اس شعر میں علامہ اقبال اپنے استعاراتی انداز میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحرائے اسلام میں ابھی بہت سارے ہرن، یعنی ہرن سے مراد جو ہیں مومن ہیں، چھپے بیٹھے ہیں، جو صحرا کو گلزار کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ ریگستان اسلام کے جو باسی ہیں نا، یعنی کہ یہ ہرن، یہ مسلمان جو چھپے بیٹھے ہیں، جو اسلام کے دشمنوں پر جھپٹنے کے لیے تیار ہیں، ان مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہماری نوعمر بیٹی نے جنگ طرابلس میں اپنی بے مثال قربانی دے کر ہمارے لیے مثال قائم کی ہے، یعنی وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اس لیے وہ خود بھی جذبہ ایمان سے سرشار ہو چکے ہیں اور دشمنان اسلام پر حملے کے لیے بے تاب ہیں، بے قرار ہیں۔ بقول علامہ اقبال، یعنی کہ علامہ اقبال دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ بادل برس چکا ہے، لیکن برسے ہوئے بادل کے اندر جذبہ ایمان کی بجلیاں جو ابھی سوئی ہوئی ہیں، یعنی جو کسی بھی وقت مسلمانوں کے اندر بیدار ہو سکتی ہیں۔ جب جذبہ ایمان کی یہ قوت مسلمانوں کا دستے بازو بن جائے نا، تو پھر کوئی بھی ان کے مد مقابل کھڑا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جذبہ ایمان مسلمانوں کی وہ چھپی ہوئی قوت ہے جس کے سامنے دریاؤں کے دل بھی دہل جاتے ہیں، پہاڑ رائی ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت چھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ شاعر نے ایک دوسری جگہ کہا ہے نا کہ خدا نے تیرے مقدر میں جیت لکھ دی ہے، دل و نظر میں ذرا انتظار پیدا کر۔ یعنی یہ جذبے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، یہ جذبے بیدار ہونے کی دیر ہے کہ پھر یہ دل و نظر جو ہیں اس جیت کا نظارہ بھی کریں گے اللہ کے حکم سے۔ آج ہم فاطمہ بنت عبداللہ کے 5 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، جو میں نے پیٹرن آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ نوٹ بکس پہ رائٹ کرنی، ٹھیک ہے، ساتھ ہی اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو نیکسٹ 5 اشعار جو ہیں ہم اپنے اگلے سبق میں، اگلے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔